کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں گے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں حیران کر کے بہکا دیا ہو، جبکہ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ رب العالمین کے لیے فرما بردار بن جائیں۔ یہ مثال سورۃ الانعام میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ کفار سے کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور اگر میں نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح انداز میں توحید کے دلائل پیش کیے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وہ خشکی اور سمندر میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی پتا بھی جو گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے، دن اور رات کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہی بندوں کو فوت کرتا ہے، نگہبان فرشتے بھیج کر روحیں قبض کرتا ہے، وہی بندوں کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے تکلیف میں پکارتے ہیں۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس مشکل سے اور ہر مصیبت سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا رکھا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد یہ مثال بیان کی گئی۔ مفسر سدی کہتے ہیں کہ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے راستے کی پیروی کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں، یعنی انہوں نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھیرنے کی کوشش کی ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوا رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس بات میں ایک تاکیدی حکم پایا جاتا ہے، ایک تنبیہ پائی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارنے والوں اور گمراہی میں پڑنے والوں سے کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ دیں اور جس دین پر تم ہو، یعنی شرک کے دین پر جس میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، چاہے وہ بت ہوں، آستانے ہوں، درخت اور پتھر ہوں، روحانی مخلوق ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، شیطان ہو، کوئی بھی، یعنی اللہ کے سوا وہ سارے معبود جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔